السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان پارٹ 13۔ آگے اگر ایپیسوڈ چھوٹے ہوئے تو میں اور ایپیسوڈ ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 13۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، ہر طرف اپنی روشنیاں پھیلا رہا تھا، مگر اس کی زندگی میں روشنی نہیں تھی۔ وہ اس اندھیروں میں جی رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے بات چھوٹی نہیں تھی۔ روز اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ آدم بھی اسے بالکل نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ دونوں اسے بہلا کر باہر لے آئے تھے۔ چلو مووی دیکھتے ہیں، روز نے دانی اور آدم کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا آدم بھی اس کی بات سمجھ کر بیٹھ گیا؟ دانی بھی ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ جب ٹی وی آن کی تو سامنے ایک خبر چل رہی تھی اور اس خبر نے وہاں پر تینوں وجود کو سکتے میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، فیمس بزنس مین سعید خان کا بیٹا عزیز سعید خان روڈ پر ان کی بے جان لاش ملی ہے۔ وہ کچھ اس حال میں ملے گی۔ ان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، چہرہ پورا بگڑا ہوا تھا جس سے انہیں پہچاننا ناممکن تھا، مگر وہاں پر موجود ان کی چیزوں سے بخوبی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ عزیز سعید خان ہیں۔ ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ باقی کی خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ خبر مکمل ہو چکی تھی اور وہاں پر موجود روز اور آدم اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ جتنی بھیانک طریقے سے اسے موت دی گئی تھی وہ صرف ایک ہی انسان کر سکتا تھا۔ ایک دم دانی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ روز کا زور سے ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے جانے کی منت کرنے لگی۔ روز بھی اس کی بات سمجھ کر اسے اندر کی جانب لے جانے لگی۔ جب سیڑھیوں پر اس کا سامنا اس انسان سے ہوا جس نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا، وہ اسے دیکھ کر خوف میں مبتلا ہوئی۔ اس دن اس کا جو روپ اس نے دیکھا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح آ رہا تھا۔ جس طریقے سے اس نے وہاں پر موجود لوگوں کو مارا تھا وہ ہرگز کوئی عام انسان یا کوئی رحم دل انسان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہرگز اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ اور مضبوطی سے روز کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ جانے لگی۔ وہ اس سے گھبرا رہی تھی، یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا اور یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی کہ وہ لڑکی اس سے ڈرتی ہے۔ وہ خود کو نارمل رکھنے کی کافی کوشش کر رہا تھا، ایک حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ نیچے آ کر آدم کے برابر بیٹھ گیا۔ آدم بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ بلیک ڈیول اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ بھائی، آدم نے بس اتنا ہی بولا کہ سامنے سے بلیک ڈیول کی آواز آئی۔ میں اس کو اور بھیانک موت دینا چاہتا تھا اور میں نے اس کو اتنی تکلیف دی کہ وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگتا رہا۔ مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ لگتا ہے دل سے بوجھ کچھ کم ہو گیا ہے۔ آدم اس کے احساس سمجھ سکتا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جان گیا تھا کہ اب ان کا دانی کے لیے پریشان ہونا کوئی نارمل بات نہیں تھی، کیونکہ یہ تو وہ شخص تھا جسے آدم نے کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا، مگر ایک لڑکی کے لیے اسے روتا ہوا دیکھا، اسے سجدوں میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دانی کے لیے فکر یا شاید محبت دیکھ سکتا تھا، مگر وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا بلیک ڈیول کبھی اپنے منہ سے اس بات کا اظہار نہیں کرے گا۔ وہ سوچتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو بلیک ڈیول کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جب پریشان ہوتی ہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ جس نے اس کے ساتھ غلط کیا اسے بھیانک موت مارا تھا اس نے۔ جس نے اسے چھونے کی کوشش کی اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے اس نے۔ اس کی طرف بڑھنے والی ہر مصیبت کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ختم کر رہا تھا۔ تو کیا دانی کے لیے ابان سے بہتر کوئی ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور اس نے بھی تو اس پتھر دل انسان کو نرم کر دیا تھا۔ چاہے دنیا والوں کی نظر میں وہ آج بھی درندہ ہو، مگر وہ درندہ ایک لڑکی کے آنسوؤں سے پگھل گیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے، اور آدم جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک ہفتے بعد۔ ہیلو اماں، تو ٹھیک ہے نا؟ دانی کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ حقیقت قبول کر چکی تھی، ایک بھیانک حقیقت۔ میری دہی، ہم ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پریشانی ہو رہی تھی تیری، اتنی وقت سے تجھ سے بات نہیں ہوئی۔ کلثوم بیگم بولتے اب رو پڑی تھی۔ دانی نے انہیں تسلی دی اور حقیقت نہ بتائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اور پریشان ہو جائیں۔ مقبول اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ اچانک سے اماں کی
اماں کی فون آ گئی۔ اس نے فون اٹھا لی، مگر صبح کے وقت مقبول مچھلیاں بیچنے کے لیے اپنی حلال کی روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا تھا۔ مگر کلثوم نے اسے مقبول کی بھی خیریت کی اطلاع دے دی تھی۔ دانی نے کافی دیر ان سے بات کی، اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا، اور پھر فون بند کر دی۔ اب وہ پرسکون تھی۔ آر یو میڈ؟ تم مجھ سے زبان چلا رہی ہو؟ میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا۔ میرے سامنے زبان چلائی نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے ڈیڈ میں آپ کی بات مانوں گی؟ آپ نے اور آپ کی بیوی نے جو میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد آپ کی بات ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ زبان سنبھال کے بات کرو، وہ میری بیوی کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں بھی ہے۔ غلط کہا آپ نے ڈیڈ، وہ آپ کی بیوی ہے، میری ماں نہیں ہے، اور نہ میری ماں بننے کی کوشش کریں۔ میری بات سنو تم، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ ارے اچھا ہوگا آپ نے جو میرے لیے فیصلہ لیا ہے وہ بدل دیں۔ میں پاکستان جا رہی ہوں اور دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے جانے سے۔ وہ اپنا مسئلہ سنا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور پیچھے وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے رہ گئے۔ دوسری طرف جنت بیٹا، میں تمہیں کہہ چکی ہوں نا کہ زاویار تمہارا ہے، تو تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے بول دیا ہے نا، اس گھر کی بہو بن کر تم ہی آؤ گی، کائنات شاہ اسے سمجھا رہی تھی۔ خالہ جان، یہی بات آپ کئی سالوں سے کہہ رہی ہے۔ میں صبر کرتی رہی، مگر جب سے یہاں آئی ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے یہ ناممکن ہے۔ وہ محبت تو دور کی بات میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں کیا کروں خالہ جان؟ آپ نے اور امی نے میرے دل میں زاویار کے لیے محبت پیدا کر دی ہے۔ اب میں چاہ کر بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتی۔ خالہ جان انہیں کہیں نا میں ان سے محبت کرتی ہوں، میرا دل نہ توڑے، مجھے اپنا لے۔ وہ مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میرا بچہ، میں کہہ چکی ہوں نا وہ تم سے ہی شادی کرے گا، تم بس صبر رکھو۔ وہ جنت کو اپنے سینے سے لگائے تسلیاں دے رہی تھی۔ اسے تو میرا ہونا ہوگا، ورنہ میں اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم نے دانی کے لیے ڈیول بھائی کو پسند کر کے رکھا ہے، مگر یہاں تو دیکھو تم نے پوری بازی ہی پلٹ دی۔ روز اس پر غصہ کرتے ہوئے چڑھ چکی تھی۔ ارے میری ماں، سنو میری بات، میں یہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ بہتر ہوگا جو کر رہا ہو اس میں ساتھ دو میرا، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے یقین دہانی کروا رہا تھا۔ روز نے بھی اس پر یقین کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بھائی، ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ دونوں لائبریری میں موجود تھے، جہاں پر ڈیول لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑی انگلیاں چلانے میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں ایک بات پر آ کر تھم گئی۔ ہم نے دانین کے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے، اور جان نکلنا کسے کہتے ہیں یہ بلیک ڈیول کو آج محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام کسی اور کے ساتھ سوچ کر بھی اس کا خون گرم ہو جاتا تھا۔ بھائی دانین ہے نا، ذوالقرنین ہے نا، وہ ایک ایماندار انسان ہے، ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں اسے، یہ لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ دانی۔ ابھی آدم اپنی بات مکمل کرتا جب بلیک ڈیول غصے سے دہاڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو کسی اور کا کرنے کی؟ اور وہ میری ہے، اور دانین کو مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اور بات رہی ذوالقرنین کی، تو اس کا آج دنیا میں آخری دن ہے۔ وہ اتنا غصے میں آ چکا تھا، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر آدم اور روز کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کب، کیسے اور کیوں محبت ہو گئی، لیکن مجھے دانین سے محبت ہے۔ اسے دیکھنے کا دل چاہتا ہے، وہ جب ڈرتی ہے تو دل چاہتا ہے اسے اپنے سینے میں چھپا لوں۔ وہ جب مجھ سے خوف کھاتی ہے تو مجھے خود سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آج تک کسی کے لیے سجدے میں نہیں رویا، مگر اس کے لیے رویا ہوں۔ ہاں آدم، مجھے ایک پتھر دل انسان، ایک درندہ، ایک شیطان، ایک ڈیول، دنیا کا سب سے خراب انسان ہوں میں، اور مجھے محبت ہوئی تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی سے۔ وہ میرے لیے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ پاکیزہ اور قابل احترام ہے۔ مجھے اسے اپنا بنانا ہے، اور بات رہی اس کی شادی کی، تو اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ بہتر ہوگا تم دونوں اپنا دماغ مت چلاؤ۔ مجھے جب مناسب لگے گا تو میں اس سے بات کر لوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے اپنے پرانے روپ میں واپس آ رہا تھا۔ آدم بے ساختہ ڈیول کے گلے لگ گیا۔ ڈیول نے بھی اسے خود سے دور نہیں کیا۔ ہم جانتے تھے دانی کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، مگر آپ اپنے جذبات ایسے نہیں بتائیں گے، ہم یہ بھی جانتے تھے۔
تبھی ہم لوگوں نے ذوالقرنین کا نام لیا اور دیکھے آپ نے سب بتا دیا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اور اب بلیک ڈیول کو احساس ہوا کہ اس نے جذبات میں آ کر بہت کچھ بول دیا، مگر وہ شرمندہ نہیں تھا کیونکہ اس نے کچھ جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے تو سب حقیقت کہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ حقیقت تھا اور وہ حقیقت ہی کہتا تھا۔ روز اور آدم بہت کوشش کرنے کے بعد دانی کو باہر لائے تھے۔ وہ اسی طریقے سے ہی ڈر رہی تھی، مگر انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے تھے۔ ریسٹورنٹ دیکھنے میں بہت شاندار اور بہت خوبصورت تھا۔ دانی کچھ پل کے لیے تو سب کچھ بھول گئی۔ ان دونوں نے کھانا کھایا اور اب ان کا ارادہ آئس کریم کھانے کا تھا۔ آدم بل پے کرنے چلا گیا اور اسی پل روز کا فون بجنے لگا۔ کال ضروری تھی اور وہ دانی کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ کام کے متعلق تھی۔ وہ اسے 5 منٹ کا کہہ کر اب ریسٹورنٹ کے باہر چلی گئی تھی۔ دانی ادھر ادھر نظر گھما رہی تھی۔ سامنے والے ٹیبل پر اسے ایک لڑکا بیٹھا دکھائی دیا جو بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دیکھنا دانی کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ نظریں پھیر کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ اسے بس ان دونوں کا انتظار تھا، مگر وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ دانی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی تو وہ لڑکا اسے پیچھے سے پکارنے لگا، اگر آپ ڈر رہی ہے تو میں آپ کو لے جاؤں، اس نے نرم لہجے میں کہا، مگر آواز میں ہوس صاف طور پر وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ لڑکا پھر اس کے پیچھے آنے لگا۔ جب دانی ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو کچھ قدم قریب ہی اسے روز کھڑی مل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس سے گلے لگا لیا۔ چلو یہاں سے روز، وہ باقاعدہ اب رونے پر آ گئی تھی، مگر اس کا رونا روز سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ پریشان سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ روز بس چلو یہاں سے۔ روز کو بھی لگا کہ شاید وہ گھبرا گئی ہے اپنے ماضی کی وجہ سے، تو اس نے آدم کو کال کی اور کچھ ہی پل بعد آدم بھی باہر آ چکا تھا، مگر دانیل کو یوں گھبراتا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ روز سے پوچھ رہا تھا جس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ آدم بھی اس کا ماضی کا ڈر سمجھ کر اب گاڑی آگے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ہائے کتنی خوبصورت تھی! معصومیت تو اس کے چہرے پر بلا کی جچ رہی تھی۔ وہ لڑکا پیچھے کہتے رہ گیا جب ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی، مگر یہ سب کچھ کسی کی آنکھوں نے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسے شعلے برس رہے تھے کہ اب وہ لڑکا بچنے والا تو نہیں تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں اسی کے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں، یعنی کہ ایپیسوڈ 14 بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی دیتی ہوں۔ اوکے، آج زاویار حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کا ارادہ ساحل کے پاس جانے کا تھا اور اس سے شہر جانے کی اطلاع کرنی تھی، مگر اس سے پہلے اس مزار پر جانا تھا جس مزار پر اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، جس مزار پر اسے اس کی محبت پتہ چلی تھی، کیونکہ وہ ابھی ملی تو نہیں تھی، مگر اسے پتہ تو چل گیا تھا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ وہ گارڈز کو حویلی میں رہنے کا کہہ کر خود گاڑی نکال کر مزار کی جانب بڑھ چکا تھا۔ مزار میں پہنچ کر وہ اب دعا مانگنے میں مصروف تھا کہ ایک دم اسے محسوس ہونے لگا کہ کسی کی گہری نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی مگر اسے کوئی نہ نظر آیا۔ وہ سر جھٹک کر دعا مکمل کر کے اب باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں پر کچھ فقیر بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر ان فقیروں کی جانب بڑھانے لگا۔ اتنے میں ایک فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زاویار پہلے تو گھبرا گیا تھا کیونکہ یہ اچانک ہونے والا حملہ تھا، مگر پھر خود کو سنبھال کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ سر پر رومال اس طریقے سے باندھ کر آیا تھا کہ اسے پہچاننا اتنا آسان نہیں تھا۔ تبھی وہاں کے لوگ اپنے کاموں میں ہی مصروف تھے۔ اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ سید خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ابھی یہاں پر رش لگ جاتی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس فقیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس فقیر کی کالی آنکھیں اس کی آنکھوں میں جمی تھی۔ جی بابا، کیا بولنا ہے آپ نے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تو جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے اس مقصد کو بھول جا۔ اس راہ میں بس کانٹے ہیں جو تجھے زخمی کر دیں گے۔ تیرے دل میں جو خیال ہیں ان خیالوں کو نکال دے ورنہ وہ تیرا سینہ چیر دیں گے۔ اس فقیر کی پراسرار باتیں زاویار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھا بابا۔ وہ ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ تیری نہیں ہے، وہ تیری نہیں ہو سکتی، وہ تو کسی اور کی ہے اور اس کی ہی ہوگی۔ تو کتنا گڑ گڑا لے، کتنا اس کو مانگ لے، مگر وہ تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ بھول جاؤ اسے، بھول جاؤ اسے۔ وہ بس فقیر یہی بولے جا رہا تھا اور زاویار کی آنکھوں کے سامنے دانی کا چہرہ آیا تھا اور اگلے ہی پل زاویار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ وہ میری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میری دعاؤں میں اثر نہیں۔ میں کتنی بھی دعائیں مانگوں وہ مجھے نہیں ملے گی، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ میری ہے، زاویار شاہ کی ہے وہ، اور
اس میں میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے دنیا کو ادھر سے ادھر کرنا پڑے۔ وہ اپنے عزم میں پکا تھا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، بھول جا، تجھے تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فقیر پیچھے سے چلاتا رہ گیا اور زاویہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، دانن میری ہے اور وہ میری ہی رہے گی۔ وہ خود کو یقین دلاتے ہوئے گاڑی زن سے آگے بڑھا چکا تھا اور کسی کی آنکھوں میں سارا منظر دیکھا تھا۔ اور اب اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے۔ وہ آنکھیں بھی وہاں نہیں رکی، وہ بھی اپنے راستے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ تو نے کروایا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مروایا ہے۔ میں خاموش تھا کیونکہ میری تجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر تو نے میرے بیٹے کو مروا کر بہت غلط کیا۔ سید خان فون پر گرا رہے تھے، جبکہ بلیک ڈیول پرسکون ہو کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ پی رہا تھا۔ غلط کہا تم نے۔ میں نے مروایا نہیں، میں نے ہی مارا ہے اسے۔ تم اپنے لفظ درست کرو۔ وہ اتنے پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا کہ سید خان کے جسم میں آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے کہا تھا نا میں اپنے بیٹے کو سنبھال لوں گا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی آواز میں وہی غصہ موجود تھا۔ دوسری طرف بلیک ڈیول بالکل نارمل اور پرسکون تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں نے کہا تھا کہ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تمہارے بیٹے نے کچھ بھی کیا تو انجام اسے بھگتنا ہوگا۔ مگر تمہارے بیٹے نے میرے کسی خاص انسان کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ اب کی بار اس نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کر دی تھی۔ اس کا ذکر اس کے سینے میں تکلیف داخل کر دیتا تھا۔ وہ آج بھی تکلیف میں ہے، صرف تمہارے اس بیٹے کی وجہ سے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑتا؟ شاید تم بھول گئے ہو بلیک ڈیول، جس کو مارنے کا سوچ لے اس کو مار کر ہی رہتا ہے۔ اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا، آج ان لڑکیوں کو بھی انصاف ملا ہے۔ اب بہتر ہوگا تم اپنے دوسرے بیٹے کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چل کے میرا اگلا نشانہ بن جائے۔ وہ اسی پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، ایسی تکلیف تمہیں دوں گا کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ میرے بیٹے کا بدلہ لوں گا میں تم سے۔ وہ تیش کے عالم میں کہہ کر فون بند کر چکے تھے اور بلیک ڈیول مسکراتے ہوئے فون کو دیکھ کر اب سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر باہر لان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سنو، پتہ کرواؤ یہ بلیک ڈیول کا خاص انسان کون ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے بیٹے کو اتنی بھیانک موت دی ہے۔ اگر اسے بھیانک موت اس کے خاص انسان کو نہ دی تو میرا نام سید خان نہیں۔ وہ غصے اور طیش کے عالم میں کہہ کر کرسی سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ زاویار، میں نے سنا ہے یہ مزار کے فقیر جو کہتے ہیں یہ سچ ہوتا ہے۔ دیکھ، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ساحل کوئی ایسی بات مت کرنا کہ تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے۔ تو جانتا ہے مجھے پہلی بار محبت ہوئی ہے اور تو چاہتا ہے کہ ایک فقیر کی باتوں میں آ کر میں اس کو بھول جاؤں۔ تو یہ تیری غلط فہمی ہے، میں اسے نہیں بھولوں گا۔ بہتر ہوگا یہ بات اپنے عقل میں بٹھا لو اور تیاری کر، کل ہم شہر جا رہے ہیں۔ مجھے ابان بھائی سے بھی ملنا ہے اور دانن کا بھی پتہ لگانا ہے۔ وہ اپنی بات کر کے اب موبائل میں مصروف تھا اور پیچھے سے ساحل ہاں میں سر ہلاتے رہ گیا۔ زاویار، تم میرے ہو، اس گھر پہ اور اس کمرے پہ صرف میرا حق ہے، صرف جنت کا۔ وہ زاویار کے کمرے میں اس کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے ہی مخاطب تھی۔ ایک بار اس گھر میں آ جاؤں، اگر پورے گھر کو اپنی انگلیوں پہ نہ نچایا تو میرا نام جنت نہیں، لیکن اس گھر میں آنے کا راستہ تم ہو اور تمہیں تو میں اپنا بنا کے رہوں گی، چاہے جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، مگر مجھے یہ طاقت چاہیے۔ اور میں جانتی ہوں تم اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ سے شادی کرو گے اور جس دن میں اس گھر میں آئی سب کا دماغ درست کر دوں گی۔ وہ چہرے پر مکروہی مسکراہٹ سجائے آگے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ماضی: شاہ صاحب، یہ آپ کے لیے کھانا کائنات عزیز شاہ کے سامنے کھانا رکھ کر اب تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ عزیز شاہ نے اسے کھڑا دیکھ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہاں سے چند منٹ چلی گئی۔ جب عزیز شاہ نے اپنا کھانا مکمل کر لیا تو وہ پھر سے نمودار ہوئی۔ آپ کو اور کچھ چاہیے شاہ صاحب؟ مگر عزیز شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگی تھی جب دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ جیسے ہی عزیز شاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کی طرف بڑھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اداکاری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے چلا رہی تھی، مگر عزیز شاہ اس کی یہ مکاری نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ شاہ صاحب، آپ مجھے کمرے تک چھوڑ دیں گے، آپ کا احسان ہوگا۔ وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائے اپنے مکروہ جال میں انہیں پھنسانا چاہ رہی تھی۔
عزیز شاہ نے شکورہ کو آواز دی مگر وہ تو ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور کمرہ ساؤنڈ پروف تھا تو آواز پہنچی نہیں تھی، اور کائنات نے بہت سوچ سمجھ کر جال بچھایا تھا کہ اس وقت وہاں پر کوئی اور ملازم موجود نہیں تھا۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا، عزیز شاہ اسے خود لے کے جاتے۔ عزیز شاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے پکڑے کمرے کی جانب جا رہے تھے اور کائنات نے انہیں پورے طریقے سے پکڑا ہوا تھا۔ ان کا یوں غریب آنا عزیز شاہ کو الجھن میں ڈال رہا تھا، مگر ابھی اسے کمرے تک لے کے جانا تھا۔ تھوڑا ہی آگے سرور کوارٹر تھے۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوتے جب عزیز شاہ کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی چکرا کر زمین پر گر جائیں گے، اور کچھ پل بعد ایسا ہی ہوا۔ اچانک سے انہیں چکر آیا اور وہ زمین پر گرنے لگے تھے جب کائنات نے انہیں تھام کر بستر پر لٹا دیا، اور وہاں پر روزینہ شاہ کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں حویلی جانا تھا مگر وہ صبح ہی جا سکتی تھی، مگر ان کا دل بری طریقے سے گھبرا رہا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے انہیں کافی سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوگا، اب صبح چلی جائیے گا، مگر انہیں ابھی جانا تھا۔ جب انہوں نے زیادہ ضد کی تو روزینہ شاہ کے گھر والے مجبور ہو کر انہیں لے جانے لگے، اور وہاں پر کائنات اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے جب روزینہ شاہ حویلی پہنچی تھی۔ پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گئی جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ انہیں پریشانی ہو رہی تھی کہ عزیز شاہ گھر آئے بھی تھے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ گھر آتے تو اس وقت کمرے میں موجود ہوتے، مگر وہ وہاں پر نہیں تھے۔ انہوں نے شکورہ کو آواز لگائی جو اپنے کمرے میں مزے سے سو رہی تھی۔ شکورہ کمرے کی صفائی کر کے جب باہر نکلی تو عزیز شاہ کو کہیں نہیں پایا۔ اسے لگا کہ شاید وہ باہر چلے گئے ہیں، اور کائنات بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو اس وقت تو وہ اپنے کمرے میں ہی ہوتی، تو وہ سب کچھ سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ روزینہ شاہ شکورہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب سرور کوارٹرز کے اندر داخل ہوئی تو کائنات کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس کی آواز سن کر روزینہ شاہ کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ ان کو اپنے پاؤں میں زنجیریں جکڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ اس کمرے کی جانب نہیں بڑھ پا رہی تھی، مگر کافی ہمت کرنے کے بعد انہوں نے جب وہ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین جیسے کسی نے نکال لی ہو۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں آج لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کے اوپر گرم تیل اڈیل دیا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ روزینہ شاہ کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ یک دم آگے بڑھی اور پھر آگے جاری ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کی ناول میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں سناؤں گی۔ اس ہفتے یہ 2 ایپیسوڈ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ آگے ابھی تک ناول کمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔